अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। आज जैसा कि रमज़ान का महीना है, हर काम ज़रा हल्के हल्के चल रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज एक बहुत ही मसरूफ़ दिन रहा पार्लियामान में। जैसा कि आप लोग देखते रहे, भरपूर अंदाज में आज पार्लियामेंट मुतहर्रिक रही। सुबह से मामला जब शुरू हुआ, सेनेट और फिर कौमी असम्बली के इजलास हुए, और आज क्योंकि ख़ास तौर पर आइन की गोल्डन जुबली आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसके हवाले से एक ग्रैंड कन्वेंशन का भी इनेकाद किया गया, और शाम को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि सारी जो शोर शराबा है उस बिल के अराउंड जो चल रहा है, पहले कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर मुमलिकत को भेजा गया, लेकिन अब सदर मुमलिकत ने इसको नजर सानी करने के लिए एतराज़ लगा के वापस भेजा। तो मुश्तरका इजलास में फिर एक करारदाद भी आज मंजूर हुई, जिसमें मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने के हवाले से ये करारदाद थी। और इस दौरान आज PTI अपने होने का मुश्तरका इजलास के अंदर, क्योंकि उनके सेनेटर्स मौजूद थे, तो भरपूर जो है एहसास दिलाती रही, शदीद एहतजाज और शोर शराबा करके। और आपने जैसे आगाज़ में सुना भी सेनेटर वसीम साहब को, तो ये एक मामला ये रहा। लेकिन इस मुश्तरका इजलास में बिल के पेश करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सदर मुमलिकत की तरफ से जो एतराज़ लगा के वापस भेजा गया था बिल, उन्होंने ये उनके ऊपर सख्त तनकीद की और कहा कि बिल पर सदर के एतराज़ात नामुनासिब हैं। सदर तासुब की ऐनक पहन कर अपनी एक जमात के लिए सर्विस शुरू कर देते हैं, और सदर जो है वो रियासत के सरबराह के तौर पे उनको काम करना चाहिए। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी कि अब ये जो बिल है इसकी क्या पोजीशन है, जो इसके ऊपर सदर के एतराज़ात हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। दूसरा जो मेन टॉपिक है आज के प्रोग्राम का भी और आज की पार्लियामान के अंदर भी रहा, वो है इस वक्त मुल्क जो है वो एक आइनी एक बहरान की सी कैफियत से गुजर रहा है, लेकिन हुकूमत जो है वो आइन की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रही है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। इस बारे में जो तकरीब के अंदर आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, फिर आसिफ जरदाई साहब, रज़ा रब्बानी साहब, और ख़ास तौर पे इसमें शरीक हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के एक सर्विंग जज हैं, इन्होंने और ख़िताब भी किया। सो इसके अराउंड जो डिबेट है, वो जो PTI कहती है, वो कहती है कि आइन की रूह से 90 रोज़ के अंदर असम्बली तहलील होने के इंतखाब कराना होता है। ये पार्टीज़ जो अपने आप को आइन की अलंबरदार कहती हैं और आज यौम दस्तूर मना रही हैं, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रही हैं। दूसरी तरफ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो दस्तूर जब बनाने के लिए जो करारदाद जब पेश की गई, उस वक्त जब दस्तूर बनाया गया उस दौर में एक ऐसा माहौल था जो आज के साथ अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो यकीनी तौर पे जो तारीख़ पढ़ने वाले लोग हैं वो देखते हैं कि वो ज़्यादा पोलराइज्ड, ज़्यादा सख्त माहौल था। लेकिन उसके अंदर एक मिसाल कायम करते हुए तमाम लोगों को, जिस अपोजिशन ने उस वक्त 73 के अंदर पार्लियामान का बॉयकॉट किया हुआ था, उनको एक पेज पर लेकर आया गया था और उन्होंने उसमें शामिल हुए थे। और फिर ये एक जामे दस्तावेज़ जो है इसके ऊपर तमाम जो सियासी लीडरशिप थी उनके इत्तफाक़ी राय से मंजूर हुई थी। क्या आज उससे ज़्यादा बुरे हालात हैं कि हम इकट्ठे नहीं कर पा रहे तमाम सियासी जमातों को? क्योंकि पार्लियामान में फॉर्मर प्रेसिडेंट जरदाई साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त भी की है कि एक बातचीत का माहौल बनाया जाए। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। वो कहते हैं कि अपोजिशन को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात किए जाए, जरदाई साहब कहते हैं। तो क्या जब 73 में ये आइन पेश बनाया गया था, क्या आज उससे ज़्यादा पोलराइज्ड हालात हैं कि बातचीत का कोई माहौल नहीं बन रहा? इस पर डिस्कशन होगी। इंतखाबात के हवाले से एक अहम चीज़ ये है कि कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से एक ख़त लिखा गया है और उन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर कुछ तरामीम की तजवीज़ दी है, जिसमें ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से उनकी तरफ से सवाल उठाया गया। अब मेरे साथ हसान खावर साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हैदर वहीद साहब को खुसूसी दावत हमने दी है, माहिर कानून है, उनसे बात करेंगे कि जो तमाम कानूनी और आइनी बहस आज चल रही है और क्या हम इस पोजीशन में भी हैं कि हम आइन को आज सेलिब्रेट करें बजाय इसके कि इसके ऊपर बहस करें कि किस तरीके से तमाम सियासी जमातें अपने मर्जी के मुताबिक आइन को तोड़ मड़ोड़ के पेश करती हैं और हर चीज़ की तशरीह के लिए अदालतों से रुजू किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि री राइट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। और कुछ ही देर में निहाल हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, नून लीग के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं हैदर साहब आपसे ही आगाज़ करती हूँ। जो आज की पहले तो आइन के हवाले से जो सेलिब्रेशन है उस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को भी दावत दी गई। जस्टिस साहब के मुताबिक ही जो उन्होंने अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा कि दीगर जज साहिबान को भी दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कैसे देखा आपने इस तकरीब को आज की, और ये कोई गैर मामूली बात थी आपके लिए जस्टिस साहब का शरीक होना इसमें? पहले तो अब मेरे ख्याल से इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग हमें एक बात का नोट ज़रूर लेना चाहिए कि 50 साल तक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पहली दफ़ा हमारी हिस्ट्री में है कि कोई चीज़ इतनी
اتفاق رائے سے جب بنی تھی تو وہ پھر بھی جو ہے اس کو ہم نے ایک حد تک نبھایا ہے. ایک پازیٹیو بات میرا کرنا ضروری ہے کیونکہ تنقید کے تو میرے خیال سے بہت لمبی فہرست ہے. جو ہم نے اپنے آئین کے ساتھ کیا, نظام کے ساتھ کیا, جو کھلواڑ کیا ہم نے, وہ اس کی لسٹ زیادہ لمبی ہے. لیکن پھر بھی ایک آئین جس بھی شکل میں اونچ نیچ کا شکار رہا, کچلا گیا, روندا گیا, لیکن سروائیو کر گیا. 50 سال ہو گئے سوشل کانٹریکٹ کو, اینڈ آئی تھنک اٹس سم تھنگ نوٹ وردی ان آر ویری چیکرڈ ہسٹری. دوسرا یہ کہ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بہت ریسپیکٹڈ جج ہیں اور ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی سوال نہیں ہے. کیا ان کا پارلیمان میں آج آنا میرے خیال سے کوئی ایشو نہیں ہے. کیا کوئی جج آ سکتا ہے پارلیمان؟ بالکل آ سکتا ہے. میرے خیال سے جو اسٹیٹ آف یونین ایڈریس بھی ہوتا ہے US پریزیڈنٹ کا, اس میں بھی آئی تھنک ججز آتے ہیں لیکن علیحدہ بیٹھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوگی, ایک ٹائمنگ کی بات ہے اور وہ جہاں بیٹھے تھے اس کی بات ہے. ان کا آنا, کیونکہ اٹ واز ان پارلیمنٹری پروسیڈنگز, انہوں نے کوئی سیپریشن آف پاور کو بریچ میرا نہیں خیال یہاں پہ کیا ہے. تو بات ساری ہے جو جس پس منظر میں وہ آئے اور جو آپٹکس تھے ان کے زرداری صاحب کے, ڈار صاحب کے, قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ نظر آنے کے, ایک تو بات یہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات یہ امپورٹنٹ ہے جو اس سے جڑی بھی ہے کہ اگر وہ آ گئے تھے جس میں کوئی کباہت نہیں ہے, تو کیا ان کو 7 سیاستدانوں کے بیٹھنا چاہیے تھا؟ یعنی میرے خیال سے نہیں. آپٹکس کے لیے آئی تھنک ان کو ایک تو علیحدہ بیٹھنا چاہیے تھا. دوسرا, جس پس منظر میں وہ آئے تو انہیں ظاہر ہے کہ یہ بات میرے خیال سے کہیں نہ کہیں کھٹکنی چاہیے تھی کہ وہ دیکھے جائیں گے ایک طرح سے, اور آسان ہو جائے گا PTI کے لیے کل کو جب کوئی کیس ان کے پاس لگتا ہے یہ کہنے میں کہ وہ پارٹیزان ہی نہیں بلکہ بائسڈ ہیں. تو میرے خیال سے ایک تو وہی بات ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. قاضی صاحب کیونکہ خود بذات خود ان کی انٹیگریٹی از بیونڈ سسپیشن, تو کوئی پرسنل انٹیگریٹی کا ایشو یہاں پہ نہیں ہے. آپٹکس کا ایشو ضرور ہے, اینڈ میرے خیال سے بہتر ہوتا کہ وہ اس پس منظر میں اگر آتے تو من حیث سپریم کورٹ بہت سارے ججز آتے, علیحدہ بیٹھتے, اور سیپریشن آف پاورز کا اس طرح سے ایک آپٹیکلی بھی جو ہے وہ مظاہرہ ہوتا, اور آئین کو سیلیبریٹ کرنے میں آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. There weren't parliamentary proceedings, but all in all I think if he could revisit, and he wouldn't, but if he did ask me, تو میرا مشورہ یہی ہوتا کہ اس پس منظر میں یا تو سب جائیں, بہت سارے جائیں, یا پھر نہ جائیں, اور اگر جائیں تو علیحدہ بیٹھیں. حسان صاحب, آج جب ان تمام جماعتوں نے, جن کے حوالے سے آپ لوگوں کی ایک سیاسی سٹرگل عمران خان صاحب کی اور آپ کی جماعت کی رہی ہے, اور چور ڈاکو اور سب کچھ قرار دیا جاتا رہا ان کو, لیکن وہ اس چیز کا اتنا کریڈٹ لے رہے ہیں اور اس کا جشن منا رہے ہیں. جس طرح حیدر صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان جیسے ملک کے اندر تمام مختلف سوچ رکھنے والی جماعتوں کا اس وقت اکٹھے ہونا اور ایک ایسا جامع قسم کی ایک دستاویز بنانا جس پہ 50 سال ہیں اور وہ ہونے کے باوجود وہ موجود ہے. آج حسان صاحب, آپ کی جماعت بھی اسی آئین پاکستان کے تحت احتجاج کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے الیکشن کا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آج جو وہ سیلیبریٹ کریں اس کے اوپر کہے گا, اور جس پہ حوالہ دیا جا رہا ہے بلاول صاحب کی, اگر آپ نے تقریر سنی ہو, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ناکام بنایا ایک سازش کو, اور سازش یہ تھی کہ آج ایک سلیکٹڈ آرمی چیف ہوتا, سلیکٹڈ چیف جسٹس ہوتا, سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا, اور ان کے ذریعے مارشل لاء لگایا جاتا. اس پہ آپ کیا کہیں گے جو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہم جماعتوں کی ہی پاور ہے کہ آج ہم پارلیمان کے اندر بیٹھے اس کا جشن منا رہے ہیں, اور آپ لوگ پارلیمان سے استعفے دے کے جا چکے ہیں؟ دیکھیں اب صاحب, آج جو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی شاید آئرنی کی مثال آپ کو نہیں ملتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی بیانات سے بادی نظر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے, اور کچھ چیزوں میں سچ اتنا صاف ہوتا ہے کہ سیاسی بیانات سے, شعلہ بیانی سے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. آج آئین جس طرح سے پامال ہو رہا ہے, ہم لاکھ اس پہ بہانے کر لیں, لاکھ اس پہ پردے ڈال لیں, لاکھ اس کے اندر حیل و حجت کر لیں, لیکن سچ تو سچ رہے گا کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ آئین کو پامال کرنے پہ تلی ہے. آئین کی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے, پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی حاکمیت لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے ووٹ دینے کا حق. اور جب بھی اسمبلی ٹوٹے گی, صرف 90 دن کی مدت کے لیے نگراں حکومت آئے گی, بڑے محدود مینڈیٹ کے لیے, اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور عوام کے منتخب نمائندے آئیں گے. ہمارے ملک میں 4 مارشل لاء لگ چکے. ان مارشل لاء میں ظاہر ہے کہ آئین جو تھا وہ سسپینڈڈ تھا, اس کو وائلیٹ کیا گیا, لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے دور میں یہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ آج آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بات کی. میری نظر میں سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں بڑے قابل عزت ہیں، لیکن آج کی جو ایونٹ تھا اس کے آپٹکس بالکل حیدر وحید صاحب نے ٹھیک کہا کہ وہ صحیح نہیں تھے. دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کانسٹیٹیوشن کے 50 سال سیلیبریٹ کرنا بہت اچھا ہوتا، آپ جوڈیشری کو بلاتے اگر آپ کا کانسٹیٹیوشنل فنکشنل ہوتا. اگر ایک پارلیمنٹ ایسی ہے جہاں پہ پولیٹیکلی آپ کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، آپ نے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو باہر رکھا ہوا ہے، اس میں سیاست کو الگ کر دیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اسپیکر صاحب نے پہلے اپنی مرضی سے استعفے واپس لینے کے بعد منظور کیے، اس کے بعد کورٹ کا جو حکم آیا اس کے باوجود وہ ریسٹور نہیں ہوئے. تو پارلیمنٹ، اور یہاں پہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، تو یہ پارلیمنٹ ایک ربر سٹیمپ کی حیثیت رکھتی ہے. اس جن کو آج کل پارلیمنٹ کے پہچانتے اندر نہیں، اس دن جن کو آپ نے تقریر سنی ہوگی حسان صاحب، ہاں میں نے راجہ ریاض صاحب، جن کو آج کل یہ لوگ سنا. پہچانتے نہیں ہیں. میں صرف اس پہ یہ کہوں گی حسان صاحب، جب یہ ڈیبیٹ آپ کی طرف سے کی جاتی ہے اور ایک بالکل آئیڈیل قسم کی صورتحال کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی آپ کہہ رہے تھے، حیدر صاحب تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک پرنسپل بات کرتے ہوئے، لیکن آپ لوگ تو سیلیبریٹ کرتے تھے جب سٹنگ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب یو کے میں فنڈ ریزرز کر رہے تھے، ڈیم فنڈ جمع کر رہے تھے، سیاسی تقاریب کے اندر وہ شرکت کر رہے ہوتے تھے، تو اس کو تو آپ لوگوں کی طرف سے سیلیبریٹ. تو آپ لوگ تو کم از کم فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر آپٹکس کا سوال نہیں اٹھا سکتے. نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میرا تو خیال ہے کہ ججز کو کسی بھی سیاسی تقریب میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ ہماری طرف کی ہو چاہے وہ ان کی طرف کی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی تقریب سے زیادہ اگر ایک کانسٹیٹیوشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے فنکشن ہے، اس میں اسٹیٹ کے تمام پلرز شرکت کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو ضرور سوچنا ہے نا کہ جس پارلیمنٹ میں وہ ہو رہا ہے اس پارلیمنٹ کی آج کے دن میں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اور کیا وہ آئین کو ابیوز کر رہی ہے یا آئین کے اندر بنی ہوئی ہے. دیکھیں نا، یہ جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جو کھیل بنا ہوا ہے یہ تو ابیوز آف کانسٹیٹیوشن ہے نا. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے، جو بینچز کے معاملات ہوئے ہیں، جس طرح کی اسپیچز نیشنل اسمبلی کے اندر ہوئی ہیں، تو وہ میرے خیال میں یہ جو آج کی تصاویر اور ویڈیوز ہیں یہ شاید ہسٹری میں ریکارڈ ہوں گی اور شاید نہیں ہوں گی. میری نظر میں تو ان کی بہت عزت ہے، اور میرے خیال میں کہ شاید ان کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ یہاں پہ یہ اس کے آپٹکس ٹھیک نہیں رہے. بہرحال سمجھدار لوگ ہیں، اپنا فیصلہ وہ خود کر سکتے ہیں. چلے نہال صاحب جی ضرور. یہ حسان صاحب، اب آپٹکس ہمارے ہاں کیا ہیں کیا نہیں، باتیں ہمیں تو بظاہر لگتا ہے اس سے بہت آگے نکل گئیں. جس قسم کے ڈائسینٹنگ نوٹس اور اختلافات سامنے آئے، کوئی باتیں ڈھکی چھپی تو نہیں، لیکن یقینی طور پہ حیدر صاحب نے بھی اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، جو آبویسلی ان کی نظر میں ٹیکنیکلی ساؤنڈ پوائنٹ آف ویو بھی ہے، اور آپ کا بھی اس کے اوپر ایک موقف ہے. نہال ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. نہال صاحب، یہاں پہ حسان خاور صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کانسٹیٹیوشن کو، آئین پاکستان کو سیلیبریٹ ضرور کریں، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد بھی تو کریں. یہ آئین دینے والی پارٹیز کے طور پہ آپ لوگ کیسے آج آئین کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جب آپ ملک کے اندر الیکشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو آئین نے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آئین اور قانون کے تحت ہی چلنا چاہتے ہیں. جو احکامات دیا گیا ہے وہ احکامات جو ہے وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ جو 9 رکنی بینچ تھا اس نے اس بینچ کو بڑا دو ٹوک طور پہ کہہ دیا تھا کہ اس بینچ کو وہ اختیار نہیں ہے، اور انہوں نے ڈسمس کر دیا تھا. یہ 4 اور 7 پہ ہو گیا تھا. صرف 90 دن میں تو الیکشن ہو ہی نہیں رہے نا، الیکشن ہو رہے ہیں 90 دن کے بعد. تو ہم کب سے، ہم نے کہا آئین توڑا؟ آئین تو انہوں نے توڑا ہے جنہوں نے 90 دن کے بعد کی تاریخ دیا ہے. یا تو تاریخ دے دیتے 12 اپریل سے پہلے تو ہم سمجھتے کہ ہاں ٹھیک ہے جی وہ آئین و قانون کے مطابق چل رہے ہیں. 12 جنوری کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، 12 اپریل کو الیکشن ہو جاتا ہے تو 90 دن کا ٹائم لمٹ پورا ہو جاتا ہے. مگر اب یہ 12 اپریل کو تو نہیں ہو رہا ہے، یہ تو 14 مئی کے لیے سجیسٹ کیا ہے. وہ تو سرہن جو ہے 90 دن کی خلاف ورزی نہیں. لیکن وہ تو نہال صاحب بات یہاں پر یہ ہے کہ فیصلہ 4-3 کا تھا. ججز یا بینچز کے اوپر آپ لوگوں کے کیا، یا ججز کے عدالت کے اندر سے کیا اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. یہاں پر بحث یہ ہے کہ حکومت اسسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو. آپ لوگ فنڈز کی بات کے اوپر بھی بھاگ رہے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے بھی آپ لوگ جو ہے وہ پہلے سے ہی کہنا شروع ہو گئے تھے. تو اس کے اوپر یہ جو تاثر ہے آپ لوگوں کے بارے میں کہ آپ لوگ جو آئین کے مطابق پاکستان کے عوام کو رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ووٹ سے سلیکٹ کریں اپنے حکمران، اس سے آپ پیچھے بھاگ رہے ہیں جو بنیادی بات ہے آئین پاکستان میں. نہیں، آپ اگر مجھے 1 منٹ بیئر کر سکیں تو میں آپ کو بتاؤں، ہم بھاگ نہیں رہے. ہوا یہ
کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب مدت اسمبلی اپنی پوری کر لیتی ہے اس کے 90 دن کے بعد مدت پوری کرنے کی مدت جو پوری ہوگی وہ اگست میں ہوگی، اور اس اگست کے بعد اگر ہم نہ کروا رہے ہوں تو آپ پھر ہمیں کہیں۔ دوسری طرف یہ جو مصنوعی بحران کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا تھا، جب 63A کو ریرائٹ کیا گیا وہاں سے ایک مصنوعی بحران پیدا ہو گیا کہ پارلیمنٹرین کو آپ نے ڈی سیٹ کر دیا، اور اس کے بعد ایک ایسے آدمی کو لے کے آتے ہیں اسمبلی میں جو آ کر کے اپنے آقا کے کہنے پہ پارلیمنٹ توڑ دیتا ہے، اور پھر بعد میں کہتا ہے ہم تو پارلیمنٹ نہیں توڑنا چاہتے تھے، عمران خان صاحب نے کہا تو ہم ان کے کہنے پہ ہم نے اسمبلی کو توڑ دیا ہے۔ تو اب عمران خان سے پوچھا جائے نا کہ وہ کیوں اس طرح کا مذاق کیا پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں نہال صاحب، لیکن بہرحال یہ وہ ساری ڈیبیٹ پیچھے ہی جا کے بہاتے ہوئے ہوتی رہی، لیکن ایک بریک کی طرف جائیں گے۔ جب واپس آئیں گے تو جو چیف الیکشن کمشنر نے خط لکھا ہے اور اب آج کی ایک ڈیڈ لائن تھی فنڈز کے حوالے سے آگاہ کرنے کی، تو اب آگے عدالت کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ پارلیمان کے اندر تو بل پیش کیا گیا، ایک بحث چھیڑ دی گئی، لیکن وہ کس حد تک اس سے فرق پڑتا ہے عدالتی فیصلے کے اوپر، اور آگے کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ حیدر صاحب سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کریں کہ کیا ایک طرف آئین کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ملک میں موجود ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت اور مین اپوزیشن کی جماعت جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، الیکشنز کا مطالبہ کر رہی ہے۔ نہال صاحب اب یہ تمام باتیں خیر ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ جب پارلیمان کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے، ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، میں انٹرو میں آپ جب یہاں پر نہیں تھے موجود تو حوالہ دے رہی تھی کہ 73 کے آئین کی جو بات کر رہے ہیں اس وقت تو ایک مثال قائم ہوئی تھی پاکستانی تاریخ کے اندر کہ کس طریقے سے سب کو اکٹھے بٹھا لیا گیا تھا لاسٹ مومنٹ، اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے یہ بات سمجھتے ہیں، اور پھر یہ آئین جو ہے وہ اس کو بنانے کے لیے سب کا کنسنسس ڈیولپ کیا گیا تھا۔ آپ لوگ آج ایک سیاسی جماعت کو ایکنالج تک کرنے کو تیار نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کو کوئی مذاکرات اور بات چیت کے لیے میز پہ لانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ دیکھیں جہاں تک ہمارا کردار ہے تو جب یہ اسمبلی معروض وجود میں آئی تھی تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر آج کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا آئیں بیٹھ کے مساق معیشت کرتے ہیں، آئیں بیٹھ کے پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں، اور میرے جہاں تک یاد ہے بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا، زرداری صاحب نے، کہ آئیں قدم بڑھاؤ عمران خان ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے ادوار کے 4 سال تک ماں سوائے چور ڈاکو کہنے کے اور اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے اور منمانی کرنے کے اور آئین کی کو بالائے طاق رکھنے کے کوئی کام اور نہیں کیا، اور اس کے بعد جب وہ حکومت سے بھی چلے گئے تو پھر وہ نئے اسٹوریز کریٹ کرتے رہے، کبھی سائفر کا لے کے آگے سائفون آ گیا امریکہ سے، کبھی انہوں نے افواج پاکستان کو میر جعفر میر صادق کہا، کبھی کسی اور کو الزام دیتے رہے، کبھی کسی اور کو الزام دیتے رہے، اور اب بھی وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ سب کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں۔ جتنا پاکستان ہمارا ہے اتنا ہی ان کا ہے، اور ہم نے 12 نہال صاحب یہ بات آپ نہیں سمجھتے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے؟ نہال صاحب یہ جب ہم پچھلے سال یا اس سے پہلے آپ لوگوں کے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بات کرتے تو میری نظر میں تب تو آپ یہ کہہ سکتے تھے، لیکن اس وقت اس سے 2 ہاتھ آگے رویہ اپناتی ہے اس وقت کی حکومت۔ ہر دوسرے انٹرویو میں مریم صاحبہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اسی قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہیں، انکلوڈنگ نشے کا عادی، یہ بڑے آرام سے وہ کہہ دیتی ہیں۔ ڈان پہ بھی ایک ان کا انٹرویو تھا، ایک اس سے پہلے منصور صاحب کے ساتھ بھی انٹرویو میں وہ کہتی رہیں۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص جس کو جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، آپ لوگ ان کو جو بھی نام دیتے رہے یا اس الیکشن کے حوالے سے جو بھی 2018 کے سوالات اٹھتے رہے، لیکن وہ ایک ملک کے پرائم منسٹر تھے جن کو لوگوں نے ووٹ دیے، ان کی جماعت کو بھی دیے، اور آج بھی وہ تمام سرویز کے مطابق پاپولیرٹی انجوائے کرتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں اس شخص سے ملک کو خطرہ تھا، اس لیے اس کو ہمیں اس کی حکومت کو گرانا تھا۔ پھر گھڑی چور کی بات ہے، اس کی انکوائری یا تمام معاملات ایک طرف، لیکن چور چور کے نعرے تو آپ لوگ بھی لگتے تو رویے ایک جیسے ہیں نہال صاحب۔ آپ کی بات دیکھیے، میں اس طرح سے آپ کو جواب دے سکتا ہوں کہ اب یہ معاملہ ان بٹوین دا پارلیمنٹ نے پرائم منسٹر کو اسٹرینتھ دیا ہے، پارلیمنٹ نے ہی پرائم منسٹر کو منتخب کیا ہے وزیر اعظم۔ اب پارلیمنٹ کہتی ہے کہ جو پارلیمنٹ کرے گی، پارلیمنٹ بات کرے گی جس سے بھی بات کرنا ہو، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے معاملات کو، تو پرائم منسٹر اکیلے کسی بھی معاملات میں اب وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں جو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے وہ طاقت رکھتے ہیں، اور ہمارے طرف سے کبھی کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔
جو بات کسی نے کی ہے اس کو ہم نے جواباً یہ بات عرض کیا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان کی معیشت کو گروی رکھ دیا گیا تھا IMF کے پاس، اور انہوں نے اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ لون لیا، اور مگر پاکستان میں کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ ایک کھلنڈرے نوجوان کی طرح پاکستان کی معیشت کو اور سیاست کو ایک طرف ہانک رہے تھے۔ تو آج وہ یا ان کے چاہنے والے اگر اس طرح کی بات کریں تو وہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ وہ ذرا سا اپنے رویے کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ پھر اس حل تو پارلیمنٹ سے نکلے گا۔ دیکھیں قراردادی پیش کرتے رہیں گے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو؟ جی حل تو دیکھیں نا جی، حل تو پارلیمنٹ سے نکلے گا۔ حل تو چوک اور چوراہے پہ نہیں آ سکتا، حل تو کوئی ادارہ نہیں کر سکتا، خواہ وہ ادارہ کتنی بھی طاقتور ہو۔ حل جو ہے وہ پارلیمنٹ بنائے گا۔ سپریم جو ہے اللہ کے بعد پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ نے آئین کو تشکیل دیا، اور آئین نے پھر ان اداروں کو تشکیل دیا ہے۔ تو ادارے اگر ڈکٹیٹ کریں، اور ٹھیک کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کہ جناب آپ اس کے ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں، اس کے اختیارات کو آپ انکروچ کر رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن بھی ایک سافرین ادارہ ہے، کسی ادارے کے انڈر نہیں وہ ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، وہ اپنے تقاضوں کے تحت اپنے فنکشنز کو سر انجام دے گا۔ وہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ڈکٹیشن نہ کسی کے آرڈر پہ تو نہیں کرے گا۔ تو وہ اپنی جو آزادی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور آزادی سے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا چاہتا ہے۔ تو اس کو تو یہ مواقع دینے کا بنتا ہے نا کہ آپ اسے وہ مواقع دیں تاکہ پاکستان میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر میں کوشش کروں گی حسان خاور صاحب کا ایکچولی پوائنٹ آف ویو بہت اہم ہے، ان کی پارٹی کا اس کے اوپر کیا موقف ہے وہ بھی شامل کریں گے، اور حیدر صاحب سے خاص طور پہ ہم بات کرنا چاہیں گے جو تجاویز آج چیف الیکشن کمشنر الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے حوالے سے دے رہے ہیں۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے اس پہ بات ہوگی۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ حیدر صاحب آپ سے رابطہ بحال ہوا ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک تو جو میں نے آپ نے سوال سن لیا ہوگا جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی بات چیف الیکشن کمشنر کریں تو اس کے اوپر بات کیجیے گا کہ اب اس موقع کے اوپر اب یہ مطالبہ ان کی طرف سے جو سامنے آیا وہ آپ کی نظر میں کیا ظاہر کرتا ہے، اور دوسری بات ہے اب یہ بھی خبریں گردش میں رہی ہیں کہ جو 4 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کر دیا گیا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب سب پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آئینی ادارہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین کے ذریعے سے کریٹ ہوتا ہے، لہٰذا قانون سازی کے ذریعے آپ اس کی کوئی آئینی پاور کو کرٹیل نہیں کر سکتے، وہ ایک ہائر پیڈسٹل پہ ہوتا ہے، اٹ از اے کانسٹیٹیوشنل باڈی۔ بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آئینی ادارہ ہے تو وہ آئین ہی کی نفی کر سکے یا آئین کو پامال کر سکے۔ آئین کے وہ پھر بھی ماتحت ہوتا ہے، اور آئین ہی بتاتا ہے کہ آئینی ادارے کی کیا حدود ہوں گی، کیا فنکشنز ہوں گے، اور وہ کس طرح آپریٹ کرے گا، کیا کر سکے گا، کیا نہیں کر سکے گا۔ تو لہٰذا اب ایک طرف بالکل درست ہے، ایک آئینی ادارے میں کورٹس کی مداخلت جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے ہونی چاہیے کہ اس کا ایک پیڈسٹل پہ ہے یہ، لیکن اگر اور آئینی ادارے پہ کوئی قطعاً قانون سازی کے ذریعے نہیں لگائی جا سکتی جہاں پہ اس کے پاورز جو آئین میں ہیں وہ کرٹیل ہوں۔ لیکن یہاں سوال کچھ اور ہے، یہاں سوال یہ ہے کہ اگر آئین نے پابند کیا ہے ECP کو کہ ناٹ لیٹر دین 90 days میں اس نے الیکشن کنڈکٹ کروانے ہیں، تو کیا قانون سازی جو اس وقت پرپوز کی جا رہی ہے کہ اس تاریخ میں رد و بدل کرنے کی پاور ECP کو مل جائے، کیا وہ جو 90 days ناٹ لیٹر دین 90 days والا آرٹیکل آئین میں ہے اس کی نفی میں تو نہیں؟ تو لہٰذا اس کو پڑھا اسی طرح جا سکتا ہے کہ اگر یہ اختیار مل جاتا ہے ECP کو تو اس کو پڑھا جائے گا آئین کی روح اور آئین کے لٹرل جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے ماتحت، یعنی کہ ہاں وہ بالکل وہ رد و بدل کر سکتے ہیں ڈیٹ میں، اسکیجول میں، لیکن 90 دن کے اندر 90 دن سے تجاوز کرنے کا اختیار کر دیا جائے گا انہیں، تو وہ پھر آئین سے کیا متصادم نہیں ہوگا؟ تو آئینی ادارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آئینی کے آرٹیکل کی نفی میں کام کرے۔ آئینی ادارے کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی قانون سازی کے ذریعے اس پہ قدغن نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ وہ آئین کی پیداوار ہے اور آئین سے ریگولیٹ ہوتا ہے، آئین میں اس کے فنکشنز ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو خواہش ہے ECP کی، اس کو آئین کے پیمانے میں 4 کارنرز میں ماتحت آئین کے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ محض قانون سازی ہے جو کہ ریکمینڈ کی جا رہی ہے۔
حسان صاحب، یہ جو ساری ایک ڈیبیٹ آج کل چل رہی ہے وہ آپ لوگوں کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اراؤنڈ گھوم پھر کے آ جاتی ہے. جب میں نہال صاحب سے سوال کیا، یہ تمام آئینی بحث اس کے اوپر تو ہم بات کرتے ہیں الیکشن کے کتنے دن میں ہونا چاہیے کتنا نہیں، لیکن اس کے اندر جو عدالت کا خود کا بھی ایک پہلے 63A کی تشریح کے حوالے سے جو معاملات رہے، پھر اس کے علاوہ ایک یہ ڈیبیٹ رہتی ہے کہ جو معاملے آئینی معاملات ہیں ان کو عدالتوں کے سامنے لے کے جایا جاتا ہے. یہاں پر جو بحث شروع ہو گئی وہ فل کورٹ کی تھی، ہر طرف سے مطالبہ کیا جاتا رہا، لیکن پھر وہ 9 رکنی بینچ 3 رکنی بینچ بن گیا اور جو فیصلہ آیا یہ لوگ اس کو ماننے کو آج تیار نہیں ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ اور یہاں پر آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کس بیسس کے اوپر آپ لوگوں نے اسمبلیاں تحلیل کی، اور آج اگر آپ لوگ پارلیمان میں ہوتے تو یہ تمام قانون سازی بھی نہ ہو رہی ہوتی. تو ان دا فرسٹ پلیس آپ لوگوں نے اہمیت نہیں دی پارلیمان کو. یہ تو پھر ساری بات جو ہے، انسان آپ جب بھیجا گیا زمین پہ تو اس سے بھی لنک کی جا سکتی ہے کہ نہ انسان زمین پہ بھیجا جاتا نہ یہ آتا. یہ ایسے ہی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حقیقت ہے. نہ یہ بات ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی کے بارے میں ہے، نہ یہ معاملہ فل کورٹ یا ججوں کی کمپوزیشن کے بارے میں ہے، نہ یہ معاملہ سیکرٹری یا منسٹر فائنانس کے بارے میں ہے، نہ یہ معاملہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کے معاملے میں ہے. یہ معاملہ ہے کہ 90 دن میں حکومت الیکشن نہیں کروانا چاہتی، آئین میں لکھا گیا ہے. اب وہ اس کے ارد گرد شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کسی رستے سے جا رہے ہیں، وہ راستہ مل نہیں رہا. یہ ساری چیزیں اس کے اراؤنڈ گھوم رہی ہیں. جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں افسا، جو مغرب میں آپ دیکھیں جب قانون سازی ہوتی ہے تو وہ قانون سازی ہوتی ہے اگلے آنے والی نسلوں کے لیے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو ہمارے قانون ساز ہیں وہ موقع کے اوپر جو ان کی جگاڑ ہوتی ہے نا، اس کو اردو میں کہتے ہیں پنجابی میں، وہ لگانے کے لیے قانون بنا دیتے ہیں. بالکل مایوپک اور شارٹ ٹرم ان کا ویو ہوتا ہے کہ کسی طرح جو ہے نا یہ اگلا موڑ جو ہے نا گزر جائے، اس کے بعد دیکھیں گے. میں تو سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے. بالکل آپ کو اپنے الیکشن اصلاحات کرنی چاہیے، آئین میں ترامیم کرنی چاہیے، لیکن اگلے 50 سال 100 سال اپنے بچوں جنریشن کا سوچ کے کرنا چاہیے. یہ شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے، ہم نے ابھی دیکھا ہے ریسنٹ پاس میں کہ انہوں نے وہ کردار نہیں نبھایا. آپ دیکھ لیں پنجاب اور کے پی میں جو ہو رہا ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹس ان کی ناک کے نیچے کام کر رہی ہیں، اور کیا ہو رہا ہے، کیسے وہ الیکشن آرٹیکل 224 کو وائلیٹ خود کرنے لگے تھے. تو یہ جب اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں نبھا رہا، جب آپ اس کو مزید اختیارات تفویض کریں گے تو وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ استعمال کریں، بلکہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بھی اختیارات جو ہیں وہ سلب ہو جائیں اور کوئی استعمال نہ کرے. میرے خیال میں یہ پاکستان کے اگلے 30 40 50 سال کا تعین کریں گے. یہ ہم بڑے غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ادھر سے آگے 2 راستے ہیں، کیونکہ آپ نے شروع میں یہ بات کی. ایک راستہ یہ ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں خوشائند بات ہے، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آئی ہے کہ جی مذاکرات ہوں اور کسی طرح اس جو مسئلہ ہے، اس بحران ہے، اس کا حل نکالا جائے اور الیکشن کی جانب بڑھا جائے. اور اگر یہ نہ ہوا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلا الیکشن جو بھی ہوگا، آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگلا الیکشن پی ٹی آئی کا ہوگا. وہ آپ آج کروا لیں، وہ کل کروا لیں. وہ حسان صاحب وہ اس صورت میں بھی وہ کہتے ہیں، وہ آپ تو کہتے ہیں کہ الیکشن پی ٹی آئی کا ہوگا، یہ لوگ اس صورت میں کہتے ہیں کہ متنازع ہوگا. اور متنازع انتخابات ہم دیکھ چکے ہیں 2013 میں خان صاحب، اور وہ کیا کیا دعوے نہیں کرتے تھے. وہ جو الیکشن اس میں کس کس قسم کے الزام نہیں لگاتے تھے خان صاحب کہ 35 پنکچر لگا دیے، بعد میں ان کو سیاسی بیانات کہا. تو پھر سسٹم چل تو نہیں سکا تھا آگے حسان صاحب اس وقت. تو ابھی جو الزامات لگ رہے ہیں، میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا تھا، اس کے 11 سال کے بعد عوام کو الیکشن ملے. کیا رزلٹ آیا تھا؟ کون آیا تھا پاور میں؟ تو یہ تو ایک نیچرل ریئیکشن ہے لوگوں کا. اور پھر اگر یہ اس طرح سے پولرائزیشن بڑھتی رہے گی تو پھر یہ انتقامی سیاست پروان چڑھے گی. ایونچولی میں آپ کو بتاؤں کہ ملک نے کسی نہ کسی سوشل کانٹریکٹ پہ آنا ہے، آئین پہ آنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اور اگر ہمارے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارا کولیٹرل ڈیمیج ہو اور ملک کا نقصان ہو، تو جو ان کی مرضی ہے، لیکن ایونچولی کسی نہ کسی سوشل کانٹریکٹ پہ چلتے ہیں. کوئی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، آئین ہی ہوتا ہے. آج ہم اس سوشل کانٹریکٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اگر نہیں فالو کریں گے تو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. انتقامی سیاست ہوگی، آئیں گے پھر واپس آئین پہ ہی، لیکن اس میں کچھ عرصہ لگ سکتا ہے، اس میں سسٹم لپیٹا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں مذاکرات کا، آئین کی بالادستی کا راستہ جو ہے وہ بہتر ہے، اگر ان کو اللہ عقل دے. اور اگر نہیں دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بندے کی طرح ہے جو جس شاخ کے اوپر خود بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے. کیونکہ اگر آئین نہیں تو کسی سیاسی جماعت کی کوئی جگہ حکومت میں نہیں رہے گی.
चलें फिर निहाल साहब से एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात होगी कि क्या अगर पीटीआई अब खुलकर ये बात, क्योंकि हसन साहब आप इस शो में कह रहे हैं, असद कैसर साहब भी डॉन के ऊपर ये बात ही उन्होंने भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक दो दफ़ा इमरान खान साहब ने भी हवाले दिए थे, लेकिन फिर निहाल साहब से बात करते हैं कि क्या यही एक बेहतर ऑप्शन इस वक्त मौजूद नहीं है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आकर हैदर साहब से एक बार फिर रेफरेंसेस फाइल करने की जो बात हुकूमत कर रही है उसके ऊपर बात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करते हैं अब ज़रा कुछ इलेक्शन के हवाले से। निहाल साहब, मैं ये ख़ास तौर पे आपसे जानना चाह रही थी, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ उससे भी आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देंगे। आप बेशक वो आपकी पार्टी पॉलिसी से है कि इनहराफ भी करता हो थोड़ा बहुत, और आप कह देते हैं इस किस्म की बातें। अब एक तरफ तमाम बहस जो आप इस ब्रेक से पहले कर चुके, अदालती इख्तियारात के हवाले से, अज़ खुद के हवाले से जो बातें हो चुकी, ये जो अदालत की तरफ से ऑर्डर दिया गया, लेकिन इलेक्शन में ना जाने के पीछे बड़ी दिक्कत या बड़ी क्या ऐसी वजह है आप लोगों की नज़र के अंदर? ये वो पॉपुलैरिटी जो इमरान खान साहब इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि सर्वेज ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात है, या इमरान खान जिस खदशे का इजहार करते हैं कि आप लोग तमाम लोग उस वक्त तक इलेक्शन के अंदर नहीं जाना चाहते जब तक इमरान खान उस दौड़ से बाहर हों, उनके उस दौड़ में होते हुए आप लोगों को कोई चांस नहीं है। नहीं, देखिए ये जो सर्वे वगैरह है ना, ये ठीक है, एक हद तक तो मैटर करता है ना, मगर कंप्लीट नहीं करता। अगर सर्वे ही होता तो सर्वे की बुनियाद पे सर्वे करवा लेते कौन पॉपुलर है और उसको हुकूमत दे दी जाती, तो फिर इंतखाबात की तो ज़रूरत नहीं थी। सर्वे हर कोई करवाता है, मगर सर्वे 100% तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है लोगों की तर्जुमानी, और सर्वे टोटल लोगों तक तो नहीं पहुंच रहा होता है। एक सैंपल ले लेते हैं ये, और सैंपल लेने के बाद उस सैंपल्स के बुनियाद पे सर्वे के डाटा या रिकॉर्ड जो भी तरतीब दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ना इमरान खान साहब की वो पॉपुलरिटी है, क्योंकि लोगों के हाफजे इतने कमज़ोर नहीं है। इमरान खान 4 साल तक हुकूमत डार साहब ने अपनी पॉलिसी से कमज़ोर कर दिए, लोगों को भूल गया क्या हो रहा था खान साहब के दौर में। नहीं, देखें, लोगों को हम वो याद दिला रहे हैं और लोग याद कर भी रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी मईशत बहुत अच्छी हो गई। हाँ, मईशत और बुराई की तरफ गई, मगर अब रुक गई, इसलिए कि इमरान खान साहब ने अगर कीकर बोया था तो उससे गुलाब तो नहीं निकलता, तो हमने वो कीकर के बीज को उखाड़ के बाहर फेंक दिया है। अब हम लोगों के लिए गुलाब भी बुआई कर रहे हैं और दूसरे चीज़ भी हम ज़मीन में डाल रहे हैं ताकि बेहतरी चीज़ निकल आए। कीकर से तो कभी गुलाब नहीं निकलता है। तो बात सारी यह है कि हम इमरान खान से कोई खौफ नहीं था, ना किसी को खौफ था, ना है। और हम हर कोई इलेक्शन में जाने के लिए सियासी जमातें बेचैन और मुस्तरब रहती है। इलेक्शन में लेके क्या जाते हैं आप? इलेक्शन में अपना मंशूर लेके जाते हैं। आप कहते हैं कि आइंदा मैं क्या करूंगा, लोगों को बताते हैं कि आपके सर उससे पहले क्यों इक़दामात भी लेके जाते हैं हमारे इमरान। एक मिनट जरा, लेट मी फिनिश। इमरान खान साहब के पास बोलने को है, दिखाने को नहीं है। हमारे पास दिखाने को है नवाज शरीफ के वो सारे काम जो वो मेट्रो बस से लेकर मोटरवे से लेकर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कई अरसा पहले थी। निहाल साहब, आप भी बिल्कुल एक वो माजी में रह के बात कर रहे हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और उनके वजीर खजाना इसहाक डार साहब हैं, और जो अगले इंतखाबात के अंदर अवाम जांचेंगे और जिस 65% यंग पॉपुलेशन उसके अंदर शामिल होगी वो इसी दौर के हवाले से जांचेगी। हैदर वहीद साहब, जो पिछली हुकूमत थी खान साहब की, उन्होंने एक रेफरेंस दायर किया था जस्टिस ईसा के हवाले से, एक जज साहब के हवाले से, जिसको रिग्रेट किया बाद में। कहा हमने दी दायर किया था। इमरान खान जैसी शख्सियत की तरफ से किसी बात के ऊपर रिग्रेट करना बड़ी बात है। उन्होंने भी कहा कि मुझे अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। अब जो 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है हुकूमत की तरफ से, इसको आप कैसे देख रहे हैं? प्रेसिडेंट के पास आए या अगर इंफॉर्मेशन काउंसिल यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आए तो वो उसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस अगर काउंसिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाया जाता है तो काउंसिल को अभी उसको रेफरेंस में कन्वर्ट करना है। अगर वो कन्विंस होते हैं कि रेफरेंस जो कंप्लेंट फाइल की गई है उसमें ये दिखाया गया है कि जज साहब अपने काम नहीं कर सकते या अपने आप को उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो प्रोसीडिंग्स करके अपनी रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को भेजती है। और अगर प्रेसिडेंट में रिमूव हिम फ्रॉम ऑफिस, फिर भी प्रेरोगेटिव ये प्रेसिडेंट का होता है। अब अगर रेफरेंसेस पे आते हैं, अब देखें रेफरेंसेस के मेरिट्स पे मैं नहीं चाहता कि आप कोई फैसला सही गलत करने का तो रेफरेंस नहीं होता, बट हमने देखा है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो हैं वो दोनों तरफ से कुछ ऐसे हुए हैं कि जिसके हवाले से एतराजात उठ सकते हैं। लेकिन मुझे खदशा ये है, और अल्लाह ना करे ऐसा हो, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉज लिस्ट जो है वो कहीं आम सुप्रीम कोर्ट से लंबी ना हो जाए, क्योंकि अगर एक तरफ रेफरेंसेस फाइल होंगे तो फौरन ये बात आ जाएगी कि अब आप हमारे केस ना सुने। हुकूमत कहेगी, पीडीएम कहेगी, पीएमएल नून कहेगी कि भाई अब ये 4 जजेस हमारे केस नहीं सुन सकते।
उसी तरह दूसरी तरफ से 4 और जजेस पे आ जाएगी और वो पीटीआई कहेगी, मैं एक बात कर रहा हूँ बिलफर्ज कि आप हमारे केस नहीं सुन सकते, तो फिर मेरे ख्याल से फिर न्यूज आए में अप्सा कोमल जो है वो मेरे ख्याल से केसेस सुनेंगी, क्योंकि सारे जजेस तो एक दूसरे के केसेस सुन नहीं सकेंगे। तो ये मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि एक स्टेप बैक लेके थोड़ा सा देख लें, क्योंकि देखें पत्ते सबके पास हैं, यहाँ पे रेफरेंसेस एक तरफ आएंगे दूसरी तरफ आएंगे, फिर इन रेफरेंसेस को बदनीयती और पॉलिटिकल मनूवरिंग की इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल मोटिवेशन के बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट पे पिटिशंस में चैलेंज किया जाएगा। फिर वहां बेंच कौन बनाएगा, बेंच किस तरह से बनेगी, जो दोनों तरह की रेफरेंसेस देखेगी, एक हुकूमत ने जो फाइल की है, एक पीटीआई ने अगर फाइल कर दी, तो ये इसका कोई एंड नहीं है, अच्छा एंड कम से कम डेफिनेटली नहीं है। हसान साहब, अब ये जो सिलसिला एक आप लोगों ने शुरू किया था, यहाँ पे 4 जजेस के हवाले से रेफरेंस की तरफ एक मामला चला गया है, अब आपने थ्रू आउट द प्रोग्राम मुज़ाकरात की बात की है, अब आज हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब भी तैयार हैं, क्योंकि पहले खान साहब ने कहा मेरे लोग जाके बात कर लेंगे। हम जब पिक्चर करें अपने जहन के अंदर कि अगर मुज़ाकरात की एक सूरत हाल बनती है 73 के हवाले से, अगर उस तारीख को भी दोहराया जाता है, तो इमरान खान उसके अंदर बजाते खुद शामिल होंगे या सीनियर लीडरशिप को इस हवाले से वो आगे करेंगे? अच्छा देखें, पहले तो मैं सिर्फ निहाल साहब की एक बात पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने तो कीकर का पौधा उठा के फेंका, तो मुझे याद आया कि इन्होंने तो उखाड़ के फेंका था मिस्टर इस्माइल साहब को, तो पता नहीं अब कीकर का पौधा किसे कह रहे हैं। बहरहाल डार साहब की जो पॉलिसियाँ हैं ये रिकॉर्ड का पार्ट है, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम इनके जो पार्टी के आज हालात हैं उसमें 50% तो डार साहब को क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे वो लेके आए हैं। अच्छा, दूसरी बात मुज़ाकरात पे, देखिए मुज़ाकरात की तरफ जब बढ़ना होगा तो अभी इस वक्त बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जब ऐसे मुज़ाकरात होते हैं, फिर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होती हैं, कई तरह के पार्टनर्स होते हैं, और ये समझना पड़ेगा कि मुज़ाकरात जो हैं उसके अंदर एक दूसरे की पोजीशन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आइन की जो रिक्वायरमेंट है उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और एक माहौल बनाना पड़ेगा मुज़ाकरात के लिए। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप जो है बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी एक्टिविटीज जारी रखें और दूसरी तरफ कहें कि हम मुज़ाकरात करते, ऐसे नहीं होगा। लेकिन हसान साहब यही खान साहब को ऊपर भी माहौल बनाने के हवाले से तो नहीं आ जाएगी शर्त कि वो भी कुछ अपने आप को टोन डाउन करें और शख्सियात के हवाले से वो जिस तरीके से बातें करते रहे कुछ उससे 2 कदम पीछे जाए, अगर इन्होंने शर्त लगा दी हुकूमत वालों ने? देखिए, जब मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों साइड से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होते हैं ना, एक साइड से तो नहीं होते, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आइन और कानून का रास्ता अगर नहीं इख्तियार करेंगे और पाकिस्तान में अगर ये रविश डाल देंगे कि जो एक दफ़ा आ गया वो कभी बजट का बहाना बनाएगा और कभी कहेगा कि जी मैं इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता और कभी जी सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होने की रवायत ख़त्म हो जाएगी। आ गई लंगड़ी लूली जमहूरियत थी इस मुल्क के अंदर। हम लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पिछले देख लेना हिस्ट्री के अंदर के कितने अरसे मार्शल लॉ रही है और कितना अरसा जमहूरियत रही है। तो ये जो लूली एक जमहूरियत थी उसकी दूसरी टांग भी अब ये काटने के दर पे है, तो फिर ये खड़ी नहीं रह सकेगी और फिर इसका नुकसान सबसे ज़्यादा शायद इन्हीं को होगा। हसान साहब, पॉइंट आ गया आपका, बहुत शुक्रिया साहब। निहाल हाशमी साहब और हैदर वहीद साहब, आप लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, कुछ प्रोग्राम का हिस्सा ऑडियो के मसाइल का शिकार आज रहा, लेकिन ये पॉइंट ज़रूर इस्टेब्लिश हुआ, इसके ऊपर डिबेट हुई है कि हम किसी आइडियली आइन के ऊपर अमल दरामद करती हुई सूरत हाल के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। और ये एक अलमिया ही है, जब आज गोल्डन जुबली मनाई जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे सवालात मौजूद हैं जो आइन जिसका तकाजा करता है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।